بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو حالات میڈیا پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور کئی اور علاقہ جات میں ٹڈیوں کے حملے کا خطرہ ہے، بلکہ وہ فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں طبی جو علاجات ہیں، سپریز وغیرہ، وہ تو ضرور کرنے چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صدقات و خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ اپنی فصل سے، اناج میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے، پھر بھی اس پر یہ آفت آ رہی ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر وہ نہیں زکوٰۃ ادا کر رہا، اپنے اناج میں سے، فصل میں سے صدقہ و خیرات نہیں کر رہا، تو اس کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ یہ میں نے، اللہ تعالیٰ مجھے آفات سے بچائے فار ایور، یہ نہیں کہ مصیبت آئی ہے تو اس لیے، فار ایور یہ ذہن بنائے کہ میں نے اپنی فصل میں سے زکوٰۃ خیرات، جو غریبوں کا حق ہے، وہ یہ احسان نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا کر کے کو غریبوں پہ احسان نہیں کرتا، صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کر کے غریبوں پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اس قابل کیا اور اس کو توفیق دی کہ وہ اللہ کے نام پہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اس کی مصیبتیں ٹلتی ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا لوگوں کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹڈیوں کے حملے کے حوالے سے خدشات ہیں، اس کا علاج یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیے جائیں۔ قرآن اعتبار کا واقعہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پچھلے دور میں ایک بندہ، اس کا باغ تھا، اور اپنے باغ کے جو اس کی آمدن تھی نا، باغ میں سے جو اس کو پھل وغیرہ حاصل ہوتا تھا، اس کے وہ 3 حصے کرتا تھا۔ ایک دوبارہ باغ پہ خرچ کر دیتا تھا، ایک حصہ خود استعمال کرتا تھا، ایک حصہ غریب غربا میں بانٹ دیتا تھا۔ اور فرشتے نے آواز سنی، ایک بندے نے فرشتے کی آواز سنی کہ وہ صحرا میں سے گزر رہا ہے، اور بادلوں کو حکم ہوا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ جا کے برسو تاکہ فلاں فلاں آدمی کا باغ سیراب ہو سکے۔ وہ جس آدمی نے بادلوں میں وہ آواز سنی، وہ بادلوں کے پیچھے چل پڑا، آگے آئے تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ کدال سے پانی سیدھا کر رہا ہے، اور یہ وہی بندہ تھا جو اپنے باغ کے پھل کے 3 حصے کرتا تھا۔ تو جب اللہ کے بندوں کا حصہ نکالا جائے تو پھر غیبی مدد آتی ہے، اللہ غیبی مددیں کرتے ہیں۔ یہ عربی کا ایک واقعہ اگلے دن ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے، ٹرانسلیٹڈ اردو میں تھا، کہ ایک علاقے میں ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا اور ایک بندے کی فصل بچ گئی۔ اب جو حکمران تھا، لوگوں نے شکایت لگائی کہ اس نے پتہ نہیں اپنی فصل پہ کیا کیا ہے، کوئی سپرے کیا ہے، یا اس کے پاس کوئی فارمولا ہے جس کی وجہ سے اس کی فصل کو ٹڈیاں کچھ نہیں کہتی، آگے پیچھے جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔ چنانچہ اس کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے ٹیم آئی، پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیا کرتے ہو، بلکہ اس کے اوپر اعتراضات بھی لگ گئے کہ بھائی یہ نسخہ نہیں لوگوں کو بتا رہا۔ تو اس نے کہا جی نسخہ تو بڑا عام ہے، لوگ مانتے نہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں اپنی بر وقت زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس میں سے میں صدقات و خیرات کرتا ہوں، حتیٰ کہ انہوں نے ٹڈیاں اس کی فصل میں چھوڑی لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ جس پہ یہ آفتیں آتی ہیں وہ صدقات و خیرات نہیں کرتا، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن اگر صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی ہے تو پھر ضرور سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو پہلے ہی بڑی مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، کہیں کرونا کی وبا ہے، کہیں ڈینگی کے مسائل ہیں، کہیں اور مسائل ہیں، یہ ٹڈیوں کا ایک اور مشکل جو ہے، ٹڈیوں کی وہ ہماری قوم کے اوپر جو ہے نا وہ مسلط ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، فتنوں آفات سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت